درس قرآن و حدیث اختتام پذیر۔ پٹنہ اسلامک ریسرچ آرگنائزیشن سے ڈاکٹر فیض الاسلام سلفی مطلع کرتے ہیں کہ تنظیم فلاح المسلمین کھگول کے زیر اہتمام بہت سارے رفاہی کام ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ہر مہینہ کے آخری اتوار کو شہر پٹنہ اور اس کے اطراف و اکنام میں مذکورہ تنظیم کے ذریعے دروس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ گزشتہ اتوار 29 مئی 2022 عیسوی کو صبح 11 تا 12 بجے جناب شوکت صاحب ریٹائرڈ ٹیچر کھگول کے دولت قضا پر کیا گیا۔ خطابت کے فرائض کو ڈاکٹر فیض الاسلام سلفی اسلامک ریسرچ آرگنائزیشن نے انجام دیا، جس میں موصوف نے وہ اعمال جو لعنت کے موجب ہیں پر خطاب کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ معاشرے میں پنپنے والے برائی کے خلاف نہیں بولنے والے بھی لعنت کے مستحق ہیں، جیسا کہ حضرت داؤد و عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کے اوپر لعنت بھیجی، اس لیے کہ وہ لوگ اس خرابی میں ملوث تھے۔ بنی اسرائیل کی 3 جماعت کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 جماعتوں کو ہلاک و برباد کر دیا اور 1 جماعت کو چھوڑ دیا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ میرے بیٹے نماز قائم کرنا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا اور لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پہ صبر و استقامت سے کام لینا، کیونکہ صبر و استقامت عظیمت کے کاموں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو سب سے بہترین امت قرار دیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کو انجام دینے کی وجہ سے۔ ایک حدیث میں صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں اور متقی ہو اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کو انجام دینے والے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دی جس درخت کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت کیے تھے، اس لیے کہ جاہل عوام نے اس درخت کو متبرک سمجھنے لگے تھے۔ سبیغ نامی شخص نے سورہ ذاریات کی منمانی تفسیر بیان کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جم کر پٹائی کی تو کہا کہ میرے ذہن میں جو فطور تھا وہ جاتا رہا۔ حضرت خالد بن ولید کے انتقال کے بعد کچھ عورتوں نے نوحہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جم کر کے پٹائی کی تو دوپٹہ سر پر سے گر گیا۔ کسی شخص نے کہا کہ ان کا دوپٹہ سر پر سے گر گیا ہے، ٹھیک کرنے دیجیے۔ حضرت عمر کا جواب تھا، جب ان عورتوں نے شریعت کا پاس و لحاظ نہیں کیا تو ہم کیوں ان کا خیال کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں پتہ چلا کہ کچھ لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں اور ان میں ایک روزہ دار بھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ روزہ رکھنے والے شخص کو سزا پہلے دو، اس لیے کہ ان کے درمیان کیوں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ اس قوم کو ہلاک کرو۔ جبرائیل امین نے کہا کہ اس میں نیک لوگ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں بیان فرمایا کہ پہلے نیک لوگوں ہی کو ہلاک کرو، اس لیے کہ منکر کو دیکھنے کے بعد بھی یہ لوگ خاموش ہیں۔ یہ تمام باتیں ڈاکٹر فیض الاسلام سلفی نے اپنے خطاب میں بیان فرمایا۔ آپ کی رقت آمیز دعا کے بعد سامعین کے شکریہ کے ساتھ اختتام مجلس کا اعلان کیا گیا۔ سامعین میں شوکت صاحب، جنید صاحب، نوشروہ صاحب، پرویز شیدا صاحب، اسلام صاحب، انور صاحب، ابو العلا صاحب موجود تھے۔